بھئی ہمارا آنا، حضرات کو اپنی ضروریات سے ہٹانا، گھر میں سے بلانا، نیند میں سے جگانا ایک مشغلہ ہے، بار 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 اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کے احکام کی، نبی کی سنتوں کی پابندی کریں۔ اب آپ بولیں گے ہم نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ضرور ہے، لیکن قرآن نے ایک ذکر کیا فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ کی، رسول اللہ کی باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے بولتے رہو، بولنے والے کے لیے فائدہ ہے، سننے والے کے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی محتاج ہیں، ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن خدا کی طرف سے جو پوچھ ہوگی وہ میرے سے بھی ہوگی، سارے امت سے بھی ہوگی، سارے نبیوں سے بھی ہوگی، میرے سے بھی ہوگی، تو میں بھی وہاں پر بخشا نہیں جاؤں گا، اگرچہ کہ میرا عمل وہاں پر اچھا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اچھائی کا معاملہ ہوگا۔ جس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا تھا اور لوگ جو ہے قبرستان کی طرف یعنی جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے آگے چل رہے تھے، فرط غم میں یوں کہہ رہے تھے او خبر تجھے معلوم ہے کہ کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہے، اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہے، اور وہ جنگ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر آگے بڑھتے تھے، اور ایسی لخت جگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جس کو بہت چاہتے تھے، ایسے کا جنازہ تیرے پاس آ رہا ہے، خبر؟ تو خبر کے اندر سے اللہ میاں جو ہے اس کو جواب یعنی کہنے کا جو ہے موقع دیا۔ وہ بات اکثر و بیشتر لوگ سنے اس بات کو کہ اندر سے خبر سے جواب آیا، اے ابو ذر، یہاں حسب اور نسب کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو عمل کو دیکھا جاتا ہے، اگر عمل اچھا ہے تو سلوک بھی میرا اچھا ہے، اگر عمل برا ہے تو پھر سلوک بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، حضور کا معاملہ جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارا بھی عمل اگر اچھا ہے تو ظاہر بات ہے ہمارا معاملہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا، نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں بھی اگر ناراض ہوں تو اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی کا ناراض ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، شریعت اور قرآن اور حدیث سے اگر کوئی آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ بات الگ ہے، لیکن نبی کی ذات سے اگر ناراض ہے اور ذات کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے بات سے ناراض ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو ایسے وقت میں ساتھ دیے ہیں جو سارے کے سارے لوگ ہاتھ چھوڑ دیے ہیں، ایسے وقت میں ساتھ دینے والے وہ چچا، احد کی لڑائی میں قتل کرنے والے یعنی شہید کرنے والے، ان کا نام ہے وحشی، ان کا نام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے چچا کی لاش کو بہت غم ہوا، میں وہاں گیا تھا حج کے میدان میں، وہ احد کے میدان میں گیا تھا، وہاں دکھانے کے واسطے لوگ لے کر جاتے ہیں، گیا تو وہاں کے لوگ بتائے 7 ٹکڑے کرے تھے کہتے ان کے، سر الگ کر دیے تھے، ہاتھاں پاواں جو ہے کاٹ دیے تھے، اور بہرحال وہ قتل کر دیے، شہید کر دیے تھے۔ تو منظر دیکھ کر حضور کو برداشت نہیں ہوا، رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بھی روئے کرتے۔ تو جس وقت میں چچا کو جو ہے اٹھا کے چلو قبرستان میں لے کر جا کے دفن کریں گے، جب اٹھا کے اونٹ پر ڈالے تو کھسنے کی کھسکنے کی آواز گڑ 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 آنے لگی، آخر کیا بات ہے ایسی کئی کو آ رہی آواز؟ تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پر سے کھسک رہا ہے، محبت حضرت حمزہ سے اتنی تھی پہاڑ کو کہ میرے دامن میں جو مر گیا ہے وہ میرے ہی دامن میں دفن کر دیا جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے واسطے جو قتل ہوا ہے یعنی شہید ہوا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کل قیامت کے دن میری عزت کو بڑھیں گا اس کی جو ہے شہادت کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی کھسکنے لگا
تو ایسی جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کرنے والے وحشی ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان بن گئے، نبی کے سامنے بیٹھتے تھے، جب بھی واعظ اور بیان کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اے وحشی تیرے کو دیکھتے ہی میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، بہتر ہے تو میرے سامنے سے نکل کے ذرا بازو بیٹھ۔ اتنا ناراضگی کے بعد میں بھی اللہ میاں ان کو ایمان سے بھی نوازا، صحابیت سے بھی نوازا، قرآن سے بھی نوازا، نہیں معلوم ابھی کیا کیا نوازا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی تم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی، عمل کی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے آدمی بالکل گیا گزرے کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، نحیفی کیوں نہ ہو، بالکل جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی، رسول اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں ہے تو وہ ہمارا بھی پیارا ہے۔ اگر آدمی سب سے ظاہری اعتبار سے خوب ہے، مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں وغیرہ، قرآن یعنی حدیث میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، ان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تقریباً ملتا، ظاہر بات ہے چچا بھتیجے تو ہیں، چہرہ تو ملتا جلتا رہتا ہے، کا چہرہ اتنا ملتا جلتا تھا کہ لوگ جلدی اگر دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو لہب کو نہیں پہچانتے تھے، کبھی ان کو کبھی ان کو بولتے تھے، اتنا ملا ہوا چہرہ، بلکہ بعض وقت یوں آیا اس کا چہرہ دیکھ کے بڑی عورتیں ڈر جاتی تھی، اتنا جو ہے روبدار چہرہ تھا اس کا، ابو لہب کا۔ لیکن ہوا کیا، نبی سے جو ہے دشمنی کیا، اللہ سے دور ہوا، سارے مسلمانوں کی لعنت اس کے اوپر آج بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتے رہے گی۔ یہاں پر صورت کو، شکل کو، مال کو، دولت کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دل کو دیکھا جاتا ہے، دل کے اندر واقعی اللہ کی محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ مال و دولت تو یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ چھوڑ کر جانے والی چیز ہے، لے کر جانے والی چیز کی طرف اگر آدمی بڑھ گیا، آگے لے لیا، ہاتھ سے لے لیا، اللہ میاں اس کی جو ہے مغفرت کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کو بنائے گا۔ بس یہی بات آپس میں ایک دوسرے کو بول لینا ہے کہ اللہ کی عبادت کو، اللہ کی یاد کو ہمیشہ جو ہے ہم اپنے نزدیک رکھیں، دل کے اندر رکھیں، تاکہ وہ اللہ تعالی ہمارے سے راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بہرحال نماز کی پابندی تو کرنا ہی ہے، فجر کی پابندی تو ہو رہی ہوگی غالباً، دوسری نمازوں بھی پابندی کرنا ہے، ایسا تو